مسلمانوں نے، چاہے وہ علم رکھنے والے ہوں یا عوام ہوں، انہوں نے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں تاخیر کرنے کو جرم نہیں سمجھا۔ یہ امت کے ارتداد کا اصل سبب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مقصد کے لیے علماء صحابہ کو حرکت پر ڈالا تھا، اس کا واحد مقصد یہ تھا کہ امت جہالت سے نکلے۔ یہ نہیں تھا کہ کوئی جگہ علم کی بن جائے اور جس کے علم حاصل کرنا ہو وہ وہاں آ جائے، بلکہ نقل و حرکت کے ذریعے امت تک اس طرح علم کو پہنچانا چاہتے تھے جس طرح بادلوں کی نقل و حرکت کے ذریعے بنجر زمینوں کو پانی پہنچتا ہے اور ان زمینوں کے اندر کے خزانے اگل کر باہر آتے ہیں۔ میری بات توجہ سے سننا۔ ہمارے منبر سے اس وقت کہیں بھی پورے صوبے میں، پورے ملک، پورے عالم میں ہمارے دعوت کے مراکز سے اللہ کے راستے میں نکلنے کے وہ فضائل اور وہ اہمیت بیان نہیں کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے کام گزرگاہ بن گیا ہے۔ کام گزرگاہ بن گیا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تبلیغ میں نکلنا دین سیکھنے کے لیے ہے۔ جو وہ دین سیکھ لیتے ہیں تو پھر ان کو کام سے ایسے فارغ ہونا پڑتا ہے جیسے ایک آدمی مدرسے سے یا کسی مکتب سے دین سیکھ کر فارغ ہو جاتا ہے کہ دوبارہ مدرسے میں کس لیے جانا جب سیکھ کر فارغ ہو گئے۔ حالانکہ نقل و حرکت کا اصل مقصد ارتداد کی ہواؤں کا روکنا، اصل بنیادی مقصد نقل و حرکت کا یہ تھا۔ تعلیم دعوت کے ساتھ دعوت کا اور خروج کا ابتدائی مرحلہ تھا۔ یہ جو جاہل قسم کے لوگ جن سے ناواقف نکلا کرتے تھے، وہ خروج کے زمانے میں علماء کی صحبت میں رہ کر فرائض مسائل سیکھ لیا کرتے تھے، لیکن نفر کا جو اصل مقصد تھا وہ امت کو ارتداد سے بچانا اور امت کو جنت کے راستے پر لانا، یہ خروج کا اصل مقصد تھا۔ اس لیے صحابہ کرام کے مال کا سب سے بڑا مصرف وہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے فرمایا قرآن میں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کے راستے میں پھرنے پر، اپنے وطنوں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں پھرنے پر مال خرچ کرنے میں کمی نہ کرو۔ اس میں خروج اور انفاق دونوں کو ایسے لازم کیا ایک دوسرے کے ساتھ، خروج اور انفاق دونوں کو ایسا لازم کیا ایک دوسرے کے ساتھ کہ اس سے یہ بات صاف ہو گئی کہ بیواؤں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر خرچ کر دینا یہ اس آیت میں نہیں آئے گا، وہ اس آیت میں نہیں آئے گا، کیونکہ اس آیت کا مطلب ہی یہی ہے، اس آیت کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ کے راستے میں پھرنے پر مال خرچ کرو۔ اس میں کمی کر کے اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی اگر زکوٰۃ ادا کر رہا ہے لیکن نفل سے زکوٰۃ نہیں کر رہا ہے تو ہلاکت کی دھمکی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں پھرنے پر مال خرچ نہیں کر رہا ہے، ریکنسٹرکشن آف امہ dailymarkers.com، اللہ کے راستے میں پھرنے پر مال خرچ نہیں کر رہا ہے اور خروج میں تاخیر کر رہا یا اللہ کے راستے کے خروج کو اپنے ذاتی تقاضے کے وجہ چھوڑ رہا ہے، تو اللہ تعالی نے اس پر ہلاکت کی قرآن میں دھمکی دی ہے۔ بہت توجہ سے بات سننی پڑے گی۔ اس پر اللہ نے قرآن میں ہلاکت کی دھمکی دی ہے۔ حالانکہ کوئی آدمی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو بے شک ہلاکت کی دھمکی ہے، اور ایک فریضے کا جو چھوڑنے والا ہے اس کی بڑی سخت وعیدیں ہیں، لیکن جو آدمی نفل سے زکوٰۃ نہیں کر رہا ہے اس کے لیے ہلاکت کی دھمکی نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنے پر ہلاکت کی دھمکی
باوجود زکات ادا کرنے کے، باوجود بیواؤں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر مال خرچ کرنے کے، پھر اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں پھرنے پر مال خرچ کرو. اس میں اگر کمی کرو گے تو اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لو گے. توجہ سے بات سننا میری. آیت کا مطلب آیت کے شان نزول سے معلوم ہوگا. آیت کا مطلب اس آیت کے شان نزول سے معلوم ہوگا. مدینہ منورہ نے آپس میں بیٹھ کے اس بات پر غور کیا کہ آؤ بھئی ایک مشورہ کرنا ہے. اور مشورہ یہ ہے کہ اسلام کو اللہ نے عزت دے دی اور اسلام کو غلبہ دے دیا اور مسلمانوں کی تعداد بہت ہو گئی اور کام کرنے والا عملہ ہر جگہ تیار ہو گیا. اور ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر موقع پر، ہر غزوے میں، ہر سفر میں ہم نے آپ کی نصرت کی، آپ کا ساتھ دیا. اور ہم نے ہمیشہ دعوت کے تقاضوں کو اپنے بیوی بچوں پر ترجیح دی، اور اپنے بیوی کو، بچوں کو، کاروبار کو، اپنے گھر کو دین کے تقاضوں کے لیے ہمیشہ چھوڑا، جس کی وجہ سے ہماری تجارت کا بھی نقصان ہو گیا، زمیندارہ بھی سوکھ گیا، مکانات بھی ٹوٹ گئے، اور ہم نے کبھی بھی اس طرف توجہ نہ دی کہ گھر کے تقاضے پورے کرتے ہوئے دعوت کا کام کریں. ہم نے ہمیشہ دعوت کے تقاضوں کو مقدم رکھ کر اسلام کو قائم کر دیا. اسلام کو قائم کر دیا. اب اسلام قائم ہو گیا. اور بلکہ روایت میں یہاں تک بھی ہے کہ آگے کوئی کفار سے مقابلہ بھی نہیں ہے اور کوئی غزوہ بھی نہیں ہے جس کے لیے نکلنا زیادہ ضروری ہو. جیسے کوئی یہ کہنے لگے کہ نفر تو قتال کے ہی لیے ہے صرف. یہ بھی صحابہ کہہ رہے ہیں کہ آگے کوئی جنگ بھی نہیں ہے. قد وضعت الحرب واوزارها روایت میں ہے کہ اب کوئی لڑائی بھی نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ دن مدینہ منورہ میں رہ کر اپنے کاروبار دیکھ لیں، زمیندارہ دیکھ لیں، گھروں کی مرمت کر لیں، اور جو اسباب معاش کے ضائع ہو گئے ہیں وہ اسباب معاش، کمائی کے اسباب ذرا درست کر لیں. اور یہ چند چھوٹی سی مدت کی بات ہے. اس کے بعد جب یہ کام ہو جائے گا پھر جہاں کبھی حکم ملے گا وہاں نکل جائیں گے. یہ سن. ادھر تو انصار نے بیٹھ کر اس کا مشورہ کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپ کر، روایت میں ہے سر من رسول اللہ، چھپ کر یہ مشورہ کیا. ادھر یہ مشورہ ہو رہا تھا اور ادھر قرآن نازل ہو رہا تھا. اس میں آیت نازل ہوئی وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. حالانکہ ان لوگوں نے ایسا کوئی ارادہ نہیں کیا تھا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. بیواؤں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، کنویں کھدوانے پر، مسجدیں بنانے پر خیر کے کام مال خرچ نہیں کریں گے. انہوں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ ہم کچھ دن کے لیے مدینے سے باہر نکل کر محنت کو روک دیں گے اور نقل و حرکت کچھ عرصے کے لیے روک دیں تاکہ اپنے کاروبار اور اپنے گھر کے تقاضے پورے کر لیں، پھر نکل جائیں گے. اس پر آیت نازل ہوئی. ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس آیت کا نزول ہمارے غلط ارادے کی وجہ سے نازل ہوئی. یہ آیت ہمارے غلط ارادے کی وجہ سے نازل ہوئی. یہ آیت ہمارے، دیکھو تو صحیح، یہ آیت ہمارے غلط ارادے کی وجہ سے نازل ہوئی. اللہ نے ہمارے اس غلط ارادے کو سختی کے ساتھ اللہ نے رد کیا ہم پر، اور یہ کہا تم غلط سوچ رہے ہو، بلکہ تمہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ کے دین کے تقاضے پر اپنے مال کو خرچ کریں. اور اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر مولانا الیاس صاحب کے ملفوظات میں چھپا ہوا ہے. اس راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنا موجب عذاب ہے. لوگ توجہ سے پڑھتے نہیں ہو. اس راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنا موجب عذاب ہے. ملفوظات میں دیکھو کیوں موجب عذاب ہے. اس لیے کہ دعوت کی نقل و حرکت کا چھوٹ جانا امت کے ارتداد کا سبب ہے. کوئی معمولی بات تو رہی ہے، کوئی معمولی کام تو نہیں کہ آدمی کا دل چاہے تو نکل جائے. ارتداد کی ہواؤں کو روکنے اور امت کو فرائض پر قائم رکھنے کے لیے خروج ہے. ورنہ 50 دن کی ناراضگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کعب بن مالک اور ان کے ساتھیوں کے لیے نہ ہوتی
اگر خروج کی اہمیت نہ ہوتی، اتنی سخت ناراضگی نہ ہوتی. میں نے غور کیا، مجھے صحابہ کرام کے سے جن سے قبائل کا بھی صدور ہوا، ان سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ناراضگی کہیں نہیں ملتی جیسی ناراضگی صرف اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر پر ہوئی. دیکھ لو، قبائل کے صدور سے بھی وہ ناراضگی نہیں ملتی. کہیں نہیں ملے گا کہ کسی صحابی سے گناہ ہو گیا ہو تو آپ نے ان صحابی سے بول چال اور ان سے سلام کلام بند کر دیا ہو. یہ کہیں مثال نہیں ملے گی سوائے اس کے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر پر آپ نے سخت ناراضگی ظاہر کی. ان تینوں صحابہ سے سلام کلام پورے مدینہ کا ختم ہو گیا. گناہ کیا کیا کہ باوجود وسعت اور جو ہے قوت اور سہولت کے ہونے کے اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کی. انکار نہیں کیا، تاخیر کر دی. میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو جیسے ہمارے ساتھیوں کے مجمع کو حرکت میں لانے کے لیے صحابہ اکرام کے واقعات کا بیان کرنا ہوگا، ایسے کام کی سطح اوپر آ جائے گی، ایسے کام کی سطح بلند ہوگی. ہر ایمان والا اس بات کو یقین کر لے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنا اللہ کے رسول کی ناراضگی کا سبب ہے. جب تک خصوصاً کام کرنے والے اور عموماً پوری امت اس سوچ پر نہیں آئے گی، اس وقت تک یہ امت کا ایک ایسا لامحدود سمندر جو بھاگا چلا جا رہا جہنم کی طرف، اس کے رخ کے پھرنے کے حالات اور اسباب نہیں بنیں گے جب تک امت اس بنیاد پر حرکت میں نہ آئے. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ کام کرنے والے پرانے جب تک آگے نہ بڑھیں گے، ان کی پیچھے سے والے آگے نہیں بڑھیں گے. ہر شخص نے اپنے لیے کام کی ایک سطح متعین کر کے پیچھے والوں کے لیے وہ خود رکاوٹ بنا ہوا ہے. اس لیے بھائی، ملکوں کے تقاضے ہیں، یہاں کے تقاضے ہیں، صوبوں کے تقاضے ہیں. ہمارے ذمہ دار حضرات اپنے اپنے صوبوں کے کام کو سمجھتے ہیں کہ بڑا کام ہے، معاوضہ فرماتے ہیں. علاقوں میں رہتے رہتے ایسا مزاج بن جائے گا، حضرت کے بیان میں ہے جیسا کنویں کا مینڈک ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے سارا عالم یہی ہے. میرے عاشق گزاری ہو گئی، میرے یہاں گشت ہو گیا، تم یہاں کے لیے اوروں کو تیار کرتے، تمہیں اللہ نے جو استعداد دی ہے اس سے تم جا کر ملکوں میں یہ فضا قائم کرتے. جیسے ملکوں میں جس طرح کے تقاضے ہیں اور جس عملے کی ملکوں میں کام کو اٹھانے کی اور جمانے کی سمجھانے کی ضرورت ہے، ایسا عملہ مقامی کام کو کام سمجھ کر رکا ہوا ہے. ہر ایک اصولی بات ہے کہ چھوٹے درخت بڑے درختوں کے نیچے نہ پھلتے ہیں، نہ بڑھتے ہیں، نہ پھل دیتے ہیں، بلکہ براہ راست سورج کی کرنیں نہ پڑنے کی وجہ سے سوکھ بھی جاتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ چھوٹے درختوں کو بڑے درختوں کے سائے سے نکالا جاتا ہے. بات یہ ہے کہ اگر صوبے کے ذمہ دار یہ سمجھیں کہ ہمارے بغیر صوبے کا کام نہیں ہوگا تو پھر ان کی وجہ سے ملکوں کا کام ختم ہوگا. اور اگر یہ اپنے بعد والوں پر بوجھ ڈالیں کام کا اور نگرانی کریں تو ان کے ذمہ کام کریں. عملہ بہت ہے لیکن استعمال نہیں ہے، عملہ بہت ہے استعمال نہیں ہے. ساتھیوں کے ضائع ہونے کا سبب ہی یہی ہے کہ ان کا استعمال نہ کیا جائے. ہمارا مزاج ہے تاجروں کا کہ وہ اپنے بچوں سے بھی مشورہ کرتے ہیں تاکہ یہ بچپن سے ہی میرے فکر میں شریک ہو جائے. اور یہاں عملہ ہے موجود لیکن اس لیے کہ بھائی کام میں کروں، یہ کیوں کریں، اس سے صلاحیتیں ضائع ہوتی ہیں. ہمارے ساتھیوں کو چاہیے کہ اگلی سب کے لوگ اگلے تقاضوں کے لیے آگے بڑھیں، اپنے تقاضے اپنے ذمہ جو کام ہے انہیں اپنے پچھلے والوں کے ذمہ کریں اور نگرانی کریں. اس سے کام کا عملہ بڑھے گا. میں تو حیران ہو گیا کہ بھئی ناگپور کے چھتیس گڑھ کے برار کے ساتھی واپس جا رہے ہیں. بھئی کہاں جا رہے ہیں؟ کہ ہمارے یہاں مشورہ ہے. نے کہا رہے تم نے اب تک ایسے بھی ہمیں تیار نہ کیا کہ تمہارے اجتماع کا مشورہ وہاں کوئی کر لے. ہر ایک بھی سوچتا ہے میں کروں گا تو ہوگا. اس لیے دوستو اس کا عزم کرو کہ انشاءاللہ ہمیں
یعنی مولانا الیاسا کے ملفوظات میں ہے کہ اگر ہر سال 4 مہینے اس کام کے لیے ہر سال 4 مہینے اللہ کے راستے کے خروج کے لیے فارغ نہ کیے اور اس کو اپنا جزو زندگی نہ بنایا تو ایمان کی حلاوت نہیں چکھ سکتے، ایمان کی حلاوت نہیں چکھ سکتے۔ ہر سال 4 مہینے اگر اس کام کے لیے فارغ نہ کیے اور ہر سال 4 مہینے اس راستے میں نکلنے کو اپنا جزو زندگی نہ بنایا تو ایمان کی حلاوت ملفوظات میں لکھا ہوا ہے۔ اس لیے اس اعتبار سے سب سوچے کہ بھئی ہمیں کام اللہ کے امر کی وجہ سے کرنا ہے، کام کو اللہ کے امر کی وجہ سے، نفر جو ہے وہ اللہ کا امر ہے۔ حالات کی وجہ سے خروج کو میں تاخیر کرنا فتنوں کا دروازہ کھولنا ہے، حالات کی وجہ سے نکلنے میں تاخیر کرنا فتنوں کا دروازہ کھولنا ہے۔ حال آیا مدینہ منورہ پر، ہر طرف سے دشمنوں نے سر اٹھایا، ادھر نفاق، ادھر یہود، ادھر کفار مشرکین کہ ان کے نبی دنیا سے چلے گئے ہیں، ابھی کی مدد نہیں ہوگی جو پہلے ہوتی تھی، یہ موقع ہے مدینہ پر حملہ کرنے کا۔ سنو تو صحیح، غم نے ان کو توڑا ہوا ہے، اور یہ بات یقینی ہے کہ جن کے دلوں میں نفاق یا کفر ہوگا وہ کبھی بھی غیب نصرت کا یقین نہ کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے ارادہ یہ کر لیا کہ مدینے پر حملہ کرو۔ اس وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کے نکالنے پر اڑ گئے کہ جماعت روانہ کرو۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں، اس وقت جماعت کی جانے کی رائے نہیں ہے، امیر کو رائے دے سکتے ہیں، رائے بڑی قوت سے دی۔ جب ابو بکر نہ مانے کہا کہ نہیں، جماعت روانہ کر دو، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ تنہا فیصلہ کر رہے ہیں، آپ ساتھی سے رائے لیں، مشورہ کریں اور مشورے سے کام کریں، ساتھیوں سے مشورہ کریں اور مشورے سے فیصلہ کریں کہ جماعت کے جانے کے حالات ہیں یا نہیں۔ ہر طرف سے مدینے پر خطرہ ہے اور آپ جماعت کو روانہ کر رہے ہیں۔ حضرت عمر نے جب یہ کہا، مومنین آپ مشورہ کیجئے اور ساتھی سے رائے لیجئے، کسی کی رائے نہیں ہے، اس وقت آپ تنہا جماعت کو روانہ کرنے پر مصر ہیں۔ حضرت بکر نے جواب دیا کہ عمر، اللہ کے امر میں اور منسوخ جو چیز نفس سے ثابت ہے اس میں مشورہ نہیں ہے، منسوخات میں مشورہ نہیں ہے۔ تمہیں اگر اتنا بھی خطرہ ہو کہ ازواج مطہرات پر دشمن اگر حملہ کرے نہ قتل کر دے اور جنگل کے درندے ان کی لاشوں کو گلیوں میں پھینچے پھریں، کوئی مرض نہ ہو جو قبر کھود کر ان ازواج مطہرات کو دفن کر دے، تب بھی میں اس جماعت کو روانہ کر کے رہوں گا۔ یہ واقعات امت کو سمجھانے کے لیے ہیں کہ ارتداد کے روکنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے خروج اور نقل و حرکت کی۔ یہی وجہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس دن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی بات پر نہ اڑتے اور ہم سب کے کہنے کی وجہ سے جماعت کو روک لیتے تو امت مرتد ہو چکی ہوتی۔ جہاں جہاں سے حضرت اسامہ کی جماعت گزرتی تھی وہاں کے مرتدین اسلام میں واپس آ جایا کرتے تھے، اس خیال سے کہ اگر مدینے میں اسلام ختم ہو چکا ہوتا تو وہاں سے جماعت نہ آتی، یہ روایت میں ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ خروج میں تاخیر کرنا اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالنا ہے۔ جب رخ بنا روم کی طرف تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑے فتنے کی جگہ ہے، ایسا نہ ہو ہم کسی فتنے میں پڑ جائیں، لہذا ہماری اس طرف تشکیل نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ آپ سے اجازت لے رہے ہیں فتنے سے بچنے کے لیے، حالانکہ یہ فتنے میں پڑ چکے ہیں۔ اللہ فتنے پڑ گئے۔ کیا فتنہ ہے؟ کہ فتنہ یہ ہے کہ انہوں نے کسی فتنے سے بچنے کے لیے خروج کو چھوڑ دیا۔ معلوم ہوا کہ سارے فتنوں سے بڑا فتنہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کو چھوڑ دینا ہے۔ عزم کر لو کہ انشاءاللہ ہمیں سالانہ 4 مہینے تو ہماری عمومی دعوت ہے
سالانہ 6 مہینے یہ جو آیا ہوا عملہ ہے اس سے سالانہ 6 مہینے مطلوب ہیں. ابھی تو تم ملکوں میں جا کے دیکھو گے وہاں نماز کا بھی تعارف نہیں ہے. تم تو دعوت کی بات کر رہے ہیں, ملکوں میں جا کے دیکھو گے وہاں نماز کا بھی تعارف نہیں. میلوں نکل جاؤ کوئی کلمہ لا الہ الا اللہ سکھلانے والا نہیں ہے. ایک آدمی کے لیے عند اللہ مجرم ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ذاتی طور پر عمل کرتا ہے, دوسروں کو عمل پر نہیں لاتا. ایک آدمی کے اللہ کے یہاں مجرم ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اپنی ذات سے عمل کرتا ہے لیکن دوسروں کو عمل پر لانے کی کوشش نہیں کرتا. تم احادیث پر غور کرو گے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی, یہ بات خود سمجھ میں آئے گی. احادیث پر عمل غور کرو گے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی. ایک نہیں سینکڑوں حدیثیں ہیں جس میں کھول کر بتا دیا کہ اپنی ذات سے عمل کرنے والے کامیاب نہ ہوں گے جب تک دوسروں کو عمل پر آمادہ نہ کریں گے. اپنی ذات سے عمل کرنے والے کامیاب نہیں ہوں گے جب تک دوسروں کو عمل پر آمادہ نہیں کریں گے, اور خود اپنی ذات سے عمل کرنے والے عذاب سے بچ نہ سکیں گے اگر غلط کرنے والوں پر عذاب آ گیا. قرآن حدیث بھرے ہوئے ہیں اس سے, اگر ہم ذرا سا غور کریں. بس انشاءاللہ عزم کرو کہ ہم جس سطح پر ہیں ہمیں وہاں سے آگے بڑھنا ہے. بیان آپ کو پسند آیا ہو تو بیان کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. بیان آپ کو پسند آیا ہو تو بیان کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے.